अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज की गुफ्तगू सूरतुल बकरा के नज़्म के बारे में होगी। सूरतुल बकरा जैसा कि आप जानते हैं कुरान की तवील तरीन सूरत है। 286 इसकी आयात हैं और तकरीबन 2.5 पारों पर मुश्तमल है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको सूरतुल फातिहा के बाद रखा है ताकि दुनिया का हर मुसलमान इस सूरत को पहले पढ़े और और समझ जाए कि मुसलमानों का इस दुनिया में क्या किरदार होना चाहिए। तो इसके 4 बड़े पैराग्राफ हैं। पहला पैराग्राफ 39 आयात पर मुश्तमल है, 39, और ये तमहीदी पैराग्राफ है। और दूसरा पैराग्राफ वो बनी इसराइल से मुताल्लिक़ है और वो आयत नंबर 40 से शुरू होता है और 142 आयत तक इसका तसलसल रहता है। और फिर तीसरा पैराग्राफ उम्मत मुस्लिमा के बारे में है और वो 143 आयत नंबर 143 से शुरू होकर वो 283 तक जारी रहता है, 283 तक। और आखिरी पैराग्राफ वो इख्तितामिया है, कंक्लूजन है और सिर्फ आखिरी 3 आयात पर मुश्तमल है, 284, 285 और 286। तो ये 3 बड़े पैराग्राफ हो गए। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करेंगे सूरत के मरकज़ी मज़मून के बारे में। सूरत का मरकज़ी मज़मून क्या है? सूरत का मरकज़ी मज़मून तो वही है कि बनी इसराइल की इमामत ख़त्म कर दी गई और उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया के सर पर यह ज़िम्मेदारी आयद की गई। यानी अगर एक जुमले में सूरतुल बकरा का खुलासा बयान करना हो तो वो होगा इमामत की तब्दीली। इमामत की तब्दीली बनी इसराइल से बनी इस्माइल तक, उम्मत मुस्लिमा तक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक। ये है सूरतुल बकरा का मरकज़ी मज़मून। अब ज़रा कुछ मैं बातें दूसरे पैराग्राफ के बारे में करूँगा और उमूमन बातें करूँगा। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर वो पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ और तीसरे पैराग्राफ और चौथे पैराग्राफ के बारे में तफसीली गुफ्तगू होगी। देखिए, पहले तो समझ जाइए कि बनी इसराइल कौन है। हज़रत इब्राहीम के पोते और हज़रत इसहाक के बेटे याकूब का दूसरा नाम इसराइल है और इसराइल के मानी असल में अब्दुल्ला के हैं। और बनी इसराइल से मुराद उनका पूरा ख़ानदान है और यानी उनके 12 बेटे थे और बेटों के बेटे, ये सब बनी इसराइल कहलाते हैं। और बनी इसराइल के का जो ज़माना है वो 1900 क़ब्ल मसीह से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है, यानी 600 ईस्वी तक। यानी तकरीबन ये 2500 साल का ज़माना है। 1900 क़ब्ल मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले 1900 साल और हज़रत ईसा के बाद 600 साल। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनके बारे में कहा, इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सारी दुनिया की कौमों में इनको फजीलत अता की गई थी। इनके पास मुसलसल पैगंबर भेजे गए थे। 2500 साल तक इनके पास इमामत रही। अब इनके यहाँ बहुत सारी किताबें भेजी गई। हज़रत मूसा पर तौरात भेजी गई और सहाइफ भेजे गए। ये 1300 क़ब्ल मसीह का वाक़या है, यानी हज़रत यूसुफ के 600 साल बाद। फिर इसके हज़रत मूसा के 300 साल बाद 1000 क़ब्ल मसीह में हज़रत दाऊद को ज़बूर दी गई और हज़रत दाऊद के तकरीबन 1000 साल बाद हज़रत ईसा मसीह को इंजील दी गई।
تو ان کے پاس بے شمار پیغمبر آئے ان کے پاس، اور یہ بنی اسرائیل ہیں، ان کی ہدایت کا مسلسل انتظام کیا گیا، یہ بنی اسرائیل۔ لیکن 2500 سال کے بعد پھر انہیں معزول کر دیا گیا، انہیں امپیچ کر دیا گیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اور پھر یہ بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت پر رکھا گیا۔ اب ذرا میں اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں، آیت نمبر 143 143 نمبر جو آیت ہے اس کو ذرا سمجھ لیجیے۔ وہاں کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ تو یہاں پر ایک لفظ آیا ہے کذالک، تو اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکارو، کذالک جعلناکم، جعلناکم میں کم سے مراد کون ہے؟ یہ مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ جعلناکم، تم لوگوں کو ہم نے ایک امت وسط بنایا، ایک امت متوازن بنایا، ایک امت اعتدال بنایا۔ وَكَذَلِكَ، اس طرح ہم نے آپ لوگوں کو ایک امت اعتدال و توسط بنایا، اس طرح۔ وَكَذَلِكَ، اب اس کذالکا کے 2-3 مطلب ہیں، ذرا اس کو سمجھ لیجیے۔ وہ کذالکا کو کے 2-3 مطلب ہے، سمجھ لیجیے۔ پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ آیات، آیت نمبر 40 سے لے کر 142 تک جو آیات تھیں، 103 آیات تھیں، ان کی روشنی میں، جس میں ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہے، آپ لوگوں کو ان کو ہٹا کر آپ لوگوں کو امامت دے دی گئی ہے۔ اب دنیا کی امامت، سیادت اور قیادت اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وَكَذَلِكَ کا دوسرا مطلب یہ ہے، وَكَذَلِكَ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ 2500 سال کی بے اعتدالیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو معزول کر کے اب آپ کے سر پر لیڈرشپ کی ذمہ داری رکھی جا رہی ہے۔ اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ امت وسط باقی نہیں رہے تھے اور وہ انتہا پسند ہو گئے تھے، ان میں اعتدال اور توسط ختم ہو گیا تھا، اس لیے آپ لوگوں کو ایک متوازن قوم بنا کر میدان میں لایا گیا ہے۔ تو یہ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے، یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ، اس پوری صورت کا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے، آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اور یہاں بتا دیا گیا کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر گواہ بن جائیں۔ آپ کو اسلام کی گواہی دینی ہے، توحید کی گواہی دینی ہے، اور آپ کو آخرت کی گواہی دینی ہے، آپ کو گواہی دینی ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اور آپ لیکن ہم تو الٹی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، ہم تو قتل کرتے ہیں، ہم تو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، ہم تو قبر پرستی کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، عرس کرتے ہیں، قوالیاں کرتے ہیں، مقابر پرستی میں گرفتار ہیں، اکابر پرستی میں گرفتار ہیں۔ کون سی آفت ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہم تو اسلام کی سچی شہادت کے بجائے ہم اسلام کی جھوٹی شہادت دے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے مسائل ہیں ہمارے۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہوں گے قیامت کے دن، وَيَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے شہادت کا فریضہ انجام دے دیا ہے یا نہیں دیا، اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا، اور ہر نسل سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس تمہارے اگلوں کی طرف سے تعلیمات پہنچی تھی یا نہیں پہنچی تھی۔ اچھا، اب ذرا ایک اور بات ذرا غور کر لیجئے یہاں، کہ یہ جو پیراگراف نمبر 2 اور 3 ہے، اس میں ایک پیراگراف نمبر 2 تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، اور پیراگراف نمبر 3 امت مسلمہ کے بارے میں ہے۔
تو ذرا ان کو سمجھ لیجئے، یوں سمجھ لیجئے کہ پرانے مینیجر کو ہٹا دیا گیا، نئے مینیجر کو دو باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ کام نہ کرنا جو پچھلا مینیجر کرتا رہا ہے، وہ غیر ذمہ دار تھا، لاپرواہ تھا، نافرمان تھا، اور خرد برد کرتا تھا، وقت پر نہیں آتا تھا، ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تھا، دیکھ لو اس کا کیا حشر ہوا، کس لیے ہم نے ان کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد نئے مینیجر کو جاب ڈسکرپشن دے دی گئی، اور یہاں پر اس کو سارے احکام دیے گئے، توحید کے احکام، آخرت کے احکام، نماز کے احکام، روزوں کے احکام، اور حج کے احکام، انفاق کے احکام، جہاد کے احکام، طلاق کے احکام، خلا کے احکام، اور شادی بیاہ کے احکام، اور اسی طرح پھر مہر کے احکام، تجارت کے احکام، رہن کے احکام، یہ سارے احکام پیراگراف نمبر 3 میں دیے گئے ہیں، 143 سے لے کر 283 تک، اور وہاں پھر 282 میں دیکھیے قرض کے احکام ہیں، اور 283 میں رہن کے احکام ہیں۔ اس کے بعد احکام پر ہی یہ حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد للہ ما فی السماوات سے پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا آخری حصہ شروع ہوتا ہے، آخری 3 آیات۔ تو خلاصۃ الکلام یہ ہوا کہ سورۃ البقرہ کے 4 پیراگراف ہیں۔ پہلا حصہ ابتدائی اور تمہیدی ہے اور 39 آیات پر مشتمل ہے۔ آخری حصہ وہ آخری 3 آیات پر اس کا اختتامیہ ہے۔ درمیان میں 2 پیراگراف ہیں، ایک امت مسلمہ سے متعلق ہے تیسرا پیراگراف، اور دوسرا بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان لوگوں کی نافرمانیوں کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اور پوری صورت کا مرکزی مضمون امامت کی تبدیلی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔